ویسے یہ ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے تھوڑا سا ہٹ کے. ظاہر سیاستدان تو اپنی سزا بھگتے ہیں, یہ پاویں 2 سال بھگتے ہیں, پاویں ڈیل کر کے باہر چلے جائیں, کسی کے جو بھی ہو پلیٹلیٹ گر جائیں یا وٹ ایور دا ریزن بی. یہ جو آپ جن لوگوں کی خامیاں ہیں, جو لوگ سرکاری ملازم ہیں, ہم نے کبھی ان کو, ابھی دیکھیں الیکشن ہوگا, الیکشن میں رولے پڑیں گے, لیکن آپ کسی کو پروسیکیوٹ, آپ کسی کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے. کڈا نا ذرا 20-25 بندوں کو سزائیں دو تو میں دیکھتا ہوں اس کے بعد خرابی کون کرتا ہے اور کیسے کرتا. دیکھیے کاشف, کیونکہ ہینڈ ان گلوز ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی بیوروکریٹس کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل لیڈر, آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ کتنی پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی اور پولیس ہوئی ہے, وہ آپ کسی بھی سرکاری فنکشن میں دیکھ لیں. چیف منسٹر آیا ہوا ہے, پرائم منسٹر آیا ہوا ہے, وہاں آئی جی بھی موجود ہے, وہاں ٹاپ بیوروکریٹس بھی موجود ہیں, اور ظاہر ہے انٹریکشن ہوتی ہے ود دی ایم این ایز, ود ایم پی ایز, ود منسٹرز. یہ مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور ہے, اور یہ بالکل پاور سینٹر دیکھتے نا سر, انہوں نے بھی اتنے سالوں میں فیصلہ کر لیا کہ یہ پاور سینٹر ہے. ہاں, اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا, ابھی پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی, دونوں کا ہی میں مینیفیسٹو پڑھ رہا تھا, مطلب آپ نے نیب ختم کر دی نیب ختم. آپ نے کون سا احتساب کا ادارہ بنایا ہے؟ اور احتساب کا ادارہ, چلے ہمارے یہاں کیونکہ ملٹیپل چیزیں ہیں, آپ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا بھی کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے, کوئی ایک ادارہ جو بنا ہے احتساب کا وہ بتائیں نا. آج تک اتنی گورنمنٹس رہی ہیں, کسی ایک ایسے انڈیپینڈنٹ اٹونومس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا, شاید ہے بھی, لیکن جب اسے استعمال کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں. ایک زمانے میں کوئی افسر اینٹی کرپشن کا کرپشن میں گرفتار بھی ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ بالکل جب تک آپ بیوروکریٹس کو یہ سزا نہیں دیں گے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا, آپ کے اوتھ میں لکھا ہوا ہی ہے کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کام اگر کوئی قانون سے کے مخالف ہو. لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے؟ آپ ذرا جائیداد کا, میں آپ سے کاشف بالکل چیلنج کر رہا ہوں, ذرا دیکھیں تو کہ کتنے لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہیں جو بیوروکریٹ. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کتنے بیوروکریٹ ڈرائیو شروع ہوئی تھی کہ چیک کریں, لیکن پھر وہ مسئلہ یہ ہے, دیکھیں جب بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کی بات آتی ہے, بیوروکریٹ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, ڈی ایم جی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ آپ کو آج مطلب چھوڑے اس بات کو کہ وہ سیاست کس طرح کرتے ہیں, یہ سوچیں کہ یعنی آج ایک بیوروکریٹ پاور اس میں ہے, وزارت میں گیا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں پاور میں کیا ہوتا ہے. وہ 2 سال وہاں کام کرے گا, وہ وہاں سے زراعت میں آ جائے گا, وہاں سے وہ ٹیکسٹائل میں چلا جائے گا. یہ کیوں نہیں اسپیشلائزڈ رکھتے اس کو کہ جو آدمی پاور میں ہوگا, تاکہ اس کو 10-15 سال لگیں گے جو سیکھنے میں. بٹ ہمارے ملک کا نظام ہے نا جی, طاقتور اپنی طاقت بچاتا ہے, وہ اپنے پاور سینٹرز بچاتا ہے. لیکن مجھے ایک چھوٹی سی چیز, جہاں پہ ان کے اپنے مفادات ہوں, یہ بیوروکریٹس کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد ہے کہ پچھلی تحریک انصاف کی حکومت میں بھی کوئی ریفارمز آ رہی تھیں, اور پھر خان صاحب جا کے ان سے ملے بھی تھے, بڑا ایک قسم سے لوگوں نے ناراضی کا اظہار کر رہے تھے, لیکن ایم پی او جاری کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. جہاں پہ اپنے مفادات ہوں اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں پہ آئین قانون اور عوام کا مسئلہ ہو وہاں پہ کہتے ہیں جی ہم تو مجبور ہیں, حکومت کہہ رہی ہے مجبوری. پھر یہ کیسی مجبوری ہے؟ یہ اس کو عامر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایم پی اوز جاری کر, جو بھی مسائل ہیں اس کے, یہ سائیکل بھی گزر جائے گا. کیا ہم اگلے سائیکل کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ, یا نہیں اب اگلا سائیکل بھی آنا ہے, اس میں کسی اور کا رگڑا لگنا ہے؟ میرے خیال میں ہم نے ملک میں بڑا کوئی رہنے نہیں دیا, ریسپیکٹیبل کسی کو چھوڑا ہی نہیں. ہم سے مراد میڈیا نہیں, میڈیا خود اس برے میں شامل ہے. یہ کردار سب نے برا ادا کیا ہے, چاہے فوج ہے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے, وہ سیاستدان ہے, کیونکہ ہم نے کوئی راستہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے بھی, میں معافی چاہنا سر, انہوں نے بڑا بننے کی کوشش کی, کسی نے نہیں کی. ان کو موقع ملتا ہے کہ یار آپ اب اصول کے لیے کھڑے ہو جائیں, نہیں اسی ڈیل کر لیں. لیکن میں تو ایک گل سمجھا سکتا ہوں, جو خان صاحب کا غصہ تھا نا وزیر اعظم بننے کے بعد, جو آخری دن تک نہیں اترا اور اب بھی نہیں اترا, اب آنے والی حکومت یہ سب بدلے گی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ رکے گا کام, کیونکہ اب ہم نہیں چل سکتے. اب ہمارے پاس نہ قرضے ہیں, نہ خیرات ہے, نہ کوئی ہاتھ ملانے والا ہے, نہ کوئی آنے والا ہے, نہ بچانے والا ہے, سکا دینے والے بڑے. شاید لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا, پسند آئے, پر اس وقت کوئی اگر سین وائس مجھے نظر آ رہی ہے یا سنائی دے رہی ہے, وہ بلاول صاحب
اور آصفہ بھٹو صاحبہ, ٹو بی آنےسٹ. آج بلاول کی سین آواز سنی ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں وہ بلاول صاحب کی سزا پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا اس پہ خوشی منانے کی کوئی بات نہیں. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کہتے تھے چور سب کو, آپ کہتے تھے میں رلاؤں گا, آج خود وہ لیکن اس جملے میں ٹیکنگ اٹ فارورڈ میں ذرا کلوزنگ بھی کرنی ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو, میاں صاحب اور خان صاحب کو مکافات عمل اسی دنیا میں دیکھنا پڑتا ہے, ان کا احساس ہونا چاہیے. میاں صاحب نے یہ کیا ہمارے ساتھ, لیکن پیپلز پارٹی اس پر خوش نہیں ہے اور نہ خوش ہونا چاہیے کہ خواتین اندر چلی گئی ہیں. انہوں نے کہا ہم ایک جمہوری پارٹی ہے, ان کی پھپھو گئی, کسی سابق وزیر اعظم کے اندر جانے پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہے. تو یہ